دوستوں، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کو کہا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے وقت ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود جنت کے یاقوت میں سے ایک ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو جبل ابو قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ ناظرین، سن 606 میں جب رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور اہل قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، مگر جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی کا کاور بنوایا۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود پر سونے کا کاور بنوایا، جسے 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی میں تبدیل کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ناظرین، حجر اسود کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور احادیث تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، مگر جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمبرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حادثات کا شکار ہوا اور اس کے بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ ناظرین، 7 ذوالحج سن 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرمتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ شریف موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرمتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔
پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کر امتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے۔ تب جا کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی سن 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن ناقیم المدس کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لایا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، مگر جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لے جا رہے تھے جاتے جاتے وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ زمین میں حجر اسود اللہ رب العزت کا دایاں ہے۔ روز قیامت آئے گا تو اس کی ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق باطل کے ساتھ چوما اس کی گواہی دے گا۔ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔